نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وہ جب منڈی جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر وہ چھوٹا جانور لیتے ہیں تو بھی یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اگر بڑا جانور لیتے ہیں تو وہ پھر بھی لوگوں کو ہی مد نظر رکھتے ہیں کہ اگر میں بڑا جانور لوں گا تو میری واہ واہ ہوگی۔ تو میرا سب سے ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فروا سے فروا جانور کی قربانی کیجیے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج قائم ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانور کی قربانی کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، اس نے اپنی ذات کے لیے گوشت بنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے قربانی کی نماز عید پڑھنے کے بعد اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اسلام کا یہی راستہ ہے۔ تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی کو ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی قربانی ضرور قبول ہوگی۔ حضور اکرم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوشت پوست یہاں تک کہ اس کا بول و براس نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، یہاں تک اس کی ایک ایک مینگن کا وزن احد پہاڑ کے برابر بنا کر ڈالا جائے گا۔